بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین عزیز وقار، حاضرین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں واقعہ قربانی کو ذکر فرمایا اور امت مسلمہ کے لیے اس کو باقی رکھنے کا بھی ارشاد فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 23 سپارے میں ارشاد ہوتا ہے، جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ رب العزت سے بیٹا مانگا کہ رب ہب لی من الصالحین، کہ یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تعالیٰ نے خوشخبری عطا فرما دی۔ فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام، جب بچہ تھوڑا بڑا ہوا تو آپ نے اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تمہیں ذبح کرتا ہوں، تو بتا کہ تو اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ قال، سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم جو یقیناً ایک سعادت مند بیٹے تھے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ اے والد گرامی آپ وہ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا، آپ ان قریب مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے اس بات کو قبول کر لیا اور پیشانی کو زمین پر رکھ دیا تو اللہ رب العزت نے یوں پکار کے ارشاد فرمایا ونادیناہ ان یا ابراہیم، اور ندا دے کر ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، کہ تحقیق تم نے سچ کر دکھایا اپنے خواب کو، بے شک ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو۔ ہاں ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم، اس کے بدلے میں فدیہ دے دیا گیا۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور باقی امتوں کے لیے اس کو باقی رکھ دیا گیا۔ اب جب اللہ رب العزت نے اس کو باقی رکھا ہے تو ہم سب کو قرآن کا حکم سمجھتے ہوئے اس کو خوش دلی سے کرنا چاہیے۔ اور یہاں میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالی ہمیں بھی حکم دیتا کہ اپنی اپنی اولاد کو ذبح کرو تو یہ ہمارے لیے کتنا گراں ہوتا اور بھاری پڑتا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم سے اپنی اولاد کی قربانی نہیں مانگی، بلکہ اس کے فدیے کے طور پر جو وہاں دمبا ذبح ہوا تھا ہمیں بھی حکم ہوا کہ تم بھی صرف ایک جانور ذبح کرو۔ تو اگر اولاد کی قربانی ہوتی تو وہ کتنی بھاری ہوتی، اس کے مد مقابل اگر ہمیں کچھ روپے خرچ کر کے ایک جانور قربان کرنا پڑ جائے تو ہمیں خوش دلی سے ہی کرنا چاہیے۔ اور اگر اولاد کی قربانی کی جا رہی ہوتی تو ہو سکتا ہے ہم بھی اپنے والد کے ہاتھوں ذبح ہو چکے ہوتے تو ہماری اولاد ہمارے ہاتھوں ذبح ہو جاتی تو یہ کتنا گراں ہوتا، کتنا بھاری ہوتا۔ تو اس بات کو جب مد نظر رکھیں گے نا تو ہم کو منڈیوں کا اوپر چڑھ جانا یا جانوروں کا مہنگا ہو جانا ہمارے لیے اثر انداز نہیں ہوگا۔ خوش دلی سے قربانی کیجئے، سنت ابراہیمی سمجھ کے کیجئے، اپنی اولاد کا فدیہ سمجھ کے کیجئے، انشاءاللہ سکون حاصل ہوگا۔ وما توفیقی الا باللہ۔